أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ حضرات سامعین محترم، معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھرپور دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بہت ہی مناسب موسم کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالی کے دل کی گہرائیوں سے جس قدر بھی اس کی حمد اور ثنا بیان کی جا سکتی ہے، یا دنیا میں کائنات میں جتنی بھی مخلوقات اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اس کے برابر جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے کہ مدتوں کے بعد ہمیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے۔ الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، جس دن مسلمان اپنے محبوب ترین جانور، قیمتی جانور، موٹے تازے، بہت ہی زیادہ جن کو محبت کے ساتھ پالا گیا، ان کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کرنے جا رہے ہیں۔ قربان اردو کا لفظ بھی ہے، عربی کا لفظ بھی ہے۔ اردو کے لفظ کا اعتبار کیا جائے تو قربانی کا معنی ایثار کا معنی بنتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دے دینا، ایثار کرنا، قربانی کرنا۔ اور اگر عربی کے زبان کے اوپر لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو اس کا معنی ہے تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا کسی بھی عمل کے ساتھ، اور خاص طور پہ جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقرب حاصل کرنا۔ یہ قربانی ہمیں بہت ساری باتیں بتلاتی ہیں، ان میں سے چند ایک باتیں بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور اخلاص کا ہمیں درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ قربانی اور نماز خاص طور پہ ذکر کیا، جینا اور مرنا خاص طور پہ ذکر کیا۔ لوگوں، یہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنی تمام عبادات کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جھکنا اور جو ہے وہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر و نیاز دینا، منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، یہ سب عبادات ہیں، یہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، ہمیں اخلاص کا اور توحید کا درس ملتا ہے، خالصتاً صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ جانور بھی قربان کریں اور اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص کریں، جن کا تعلق جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے لمحے میں ذکر کیا۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ عید کی نماز سکون سے ادا کی ہے، یہ تو نعمت ہے ہی ہے، ویسے ہی اللہ کی بہت بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میں بڑے ہی دکھی لہجے کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری زبانوں پہ سوائے رونے کے اور کلمہ آتا ہی نہیں۔ ہر وقت جو ہے تقریباً ہر بندہ روتا ہی رہتا ہے، مارے گئے، لوٹے گئے، کچھ نہیں بن رہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور حالات کیا ہیں؟ خوب کھا رہا ہے، خوب پی رہا ہے، گھر میں اے سی چل رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، کاریں خریدی جا رہی ہیں، لین دین معاملات بڑے خوبصورت چل رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ مارے گئے، لوٹے گئے، بس کچھ نہیں ہو رہا۔ بہت مہنگائی ہے، بہت گرمی ہے، بہت موسم خراب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا؟ اس کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے؟ خاص طور پہ گرمی کے سیزن کے بارے میں بات کروں گا۔
یہ تو سردیوں کا سیزن گزرا ہے، ہمارا یہ گرمیوں کا سیزن، سردیوں کا سیزن گزرا ہے۔ اگر کوئی 4-5 دن گرمی پڑ گئی ہے تو یہ گرمی کا موسم ہے، اس میں کون سی آفت آ جانے والی بات ہے؟ مئی کا پورا مہینہ اور جون اور جولائی کا پورا مہینہ شدید گرمی میں گزرتا ہے، لیکن اس دفعہ تو 4-5 دن گزرے اسی میں لوگ بلبلا اٹھے، گرمی، ہائے گرمی مارے گئے، اتنی شدید گرمی۔ بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جون کے مہینے میں ٹھنڈی ہوائیں اور چادریں لے کر اور کھیس لے کر جو ہے انسان رات کو سوئے، تو یہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شدید گرمی ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، یقیناً یہ ناشکریاں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو تو شدید تکلیف میں بھی الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ پہلا وقت گزر گیا وہ بھی نہیں رکا، یا اللہ یہ بھی نہیں رکنا، یہ بھی چلے جانا ہے۔ ہر وقت ہماری زبان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اور شکر کے جو ہے وہ کلمات زبان کے اوپر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا لوگوں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ تیسری بات، لوگوں تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ان 10 دنوں میں نہیں، 13 دنوں میں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک خوب تکبیریں کہو، خوب تحمید بیان کرو، خوب تحلیل بیان کرو۔ لوگوں اللہ اکبر پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو، نمازوں کے بعد بھی پڑھو، بازاروں میں بھی پڑھو، چوکوں میں بھی پڑھو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بہت زیادہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے، ابھی بھی لوگ ہسپتالوں میں ہیں۔ آج لوگوں میں گھروں میں جا کر دیکھیے، ابھی بھی لوگ گھروں میں موجود ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ نوازا ہے اور دنیا کی آسائشوں سے نوازا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تکبیر جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو بہت عظیم ہے یا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یا اللہ تیری سب سے زیادہ بلندی بیان کرتے ہیں اور ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، صبح و شام ہم تیرا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ صرف چند کلمات نہیں، بلکہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے اردو میں بولیں، دل سے یہ آواز نکلے، اللہ کا شکر۔ کوئی حال پوچھتا ہے تو روئیں نہیں، بلبلائیں نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تکلیف آ جائے تب بھی شکر کرنا چاہیے، تکلیفیں نہیں ہے پھر تو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی جو ہے ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت مہم ہے، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہم چند چیزوں میں تو بڑا سنت کا اہتمام کرتے ہیں، باقی کسی چیز میں نہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ سنت کی کوئی پرواہ ہے۔ شریعت کہتی ہے جانور کو دیکھو، اچھے طریقے سے دیکھو، اس کے اندر یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ذبح کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لک و منک، یا اللہ تیرے لیے قربانی ہے اور تیری ہی طرف سے ہے، یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس کو قبول کر لے۔ یہ جو ہے وہ قربانی کے آداب ہیں، نماز سے پہلے ذبح نہ کریں، نماز کے بعد ذبح کریں، کیوں؟ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس ان چیزوں میں، باقی کسی چیز میں کوئی طریقہ نہیں، ان چند چیزوں میں تو ہم جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، باقی تمام چیزوں میں سنتیں اور فرائض جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانی سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو ہمیں یاد دلاتی ہے، لوگوں سال بھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اہتمام کیجیے۔ اگلے فقرے میں وہ بات آ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جانور دیکھتے ہیں، یہ کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ دم کٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کے کان میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، یہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ لولا نہیں ہونا چاہیے، اس میں فلاں عیب نہ ہو۔ انسان جو ہے وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ فون کر کے تصویریں سینڈ کر کے پوچھتا ہے، حضرت یہ جانور قربانی کو لگ جائے گا، حضرت یہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ دین کے ساتھ محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ قربانی کرنے والا وہ تو لنگڑا نہیں ہے، وہ تو لولا نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ پاؤں کہیں کٹے ہوئے نہیں ہیں، کانوں میں سوراخ نہیں بلکہ پورے کان ہی کٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جسم کے اوپر تو زخم ہی زخم ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تو صرف متقین کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے قربانی کے جانور تو ٹھیک ہوں، ہم بھی متقین میں سے ہیں، کہیں ہمارے کان تو نہیں کٹے ہوئے، ہم تو لنگڑے لولے تو نہیں ہیں۔ ہماری تو حال یہ ہے، لوگ جو ہے وہ اکثر پوچھتے ہیں کیا بے نماز آدمی کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اور ادھر کیا ہے،
इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तो मुत्तकीन से कबूल करते हैं, और बेनमाज सबसे बड़ा मुत्तकी होता है। ऐसे ही है, बेनमाज सबसे बड़ा मुत्तकी है, उसकी नहीं कबूल होनी तो फिर किसकी कबूल होनी है? अल्लाह ताला फरमाते मैं तो मुत्तकीन से कबूल करता हूं। अगर बेनमाज मुत्तकीन है, उनमें से है तो कबूल हो जाएगी, अगर नहीं है तो कबूल नहीं होगी। सबसे बड़ा लंगड़ा और लूला होना ये बेनमाज होना है। ये बंदा तो काना है, काना नहीं है, दोनों आंखों से महरूम है, और दोनों नहीं चारों टांगे उसकी लंगड़ी और लूली हैं, और उसके जो है वो जख्म ही जख्म जिस्म के ऊपर लगे हुए हैं, ऐब ही ऐब लगे हुए हैं। वो कहता है जानवर के अंदर जो है वो ऐब नहीं होना चाहिए। आपने फरमाया था हमारे दरमियान और काफरों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान फर्क करने वाली चीज जो है वो नमाज है। नमाज हमारे दरमियान और काफरों और मुशरिकों के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। और सहाबा किराम के बारे में आता है, किसी अमल को छोड़ने को वो कुफर ख्याल नहीं करते थे, किसी अमल को, ला यरौना मिनल अमाल शैअन तर्कुहु कुफ्रन गैर अस्सलाह, नमाज के अलावा किसी अमल के छोड़ने को वो कुफर नहीं कहते थे, और कहते थे जो बंदा नमाज छोड़ता है वो काफिर है, वो काफिर है। और आज हमारी काफियत क्या है? नमाज भी नहीं इंसान पढ़ता, झूठ भी बोलता है, खयानत भी करता है, बेईमानी भी करता है, रिश्वत भी लेता है, सूद भी लेता है। कुर्बानी का जानवर जो है वो ऐबों से पाक होना चाहिए। ये कुर्बानी हमें जाते जाते सबक दे रही है। और जिस तरीके से मेरे कान दुरुस्त समझ ख्याल कर रहा है, अपने कान भी दुरुस्त कर ले, अपनी टांगों को भी देख ले, अपने दिल को भी देख ले। इसके ऊपर तो स्याहियां चढ़ी हुई हैं, इनको पाक और साफ कर ले। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन से कबूल करता है। वक्त बड़ा मुख्तसर सा है, बस एक दो बातें जिक्र करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। लोगों, ये कुर्बानी हमें जिस तरह हुक्म दे रही है और सबक दे रही है, मेरी गर्दन के ऊपर छुरी चलाकर अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल कर रहे हो, अल्लाह की नजदीकी हासिल कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को तकलीफ देने वालों से मोहब्बत नहीं करता, उनको पसंद नहीं करता। उनसे लड़ाई झगड़े करने वालों को, उनसे नाराजगियां इख्तियार करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अपनी ख्वाहिशात के ऊपर थोड़ी सी छुरी चलाइए, उनको कुर्बान कर दीजिए, और अपने बहन भाइयों से जिनसे नाराज हैं उनसे सुलह कीजिए। अगर कोई शरई मामला है तो वो शरई मामला वाजे करें और उनको कहें मैं आपसे नाराज नहीं हूं, सिर्फ इस शरई मामले की वजह से नाराज, इसको सही कर लो, मैं आपसे राजी। अगर दुनियावी मामला है, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दीजिए। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौका सलास लियाल, किसी मुसलमान के लिए जायज ही नहीं है 3 दिनों से ज्यादा जो है वो अपने बहन भाई से नाराज हो। आम मुसलमान से, चाहे जाए कि सगे बहन भाई से, वालिदैन से, माँ बेटी से, बेटा बेटी से, और करीबी रिश्तेदारों से, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता कि इस्लाम हमें इजाजत देता होगा कि आप उनसे जो है वो नाराजगी इख्तियार कर लें। लिहाजा ये दुनियावी मामलात में सर्फ नजर कर दीजिए। ये कुर्बानी कह रही है, इतना कीमती माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हो, ये छोटा सा जज्बा, ये छोटी सी ख्वाहिश, इसको अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए और अल्लाह के लिए राजी हो जाइए। आप बंदे से राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो जाए, आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर आप राजी नहीं होते हैं, हर सोमवार, हर जुमेरात आसमान से ऐलान होता है, हर बंदे को माफ कर दो। जो भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, तौहीद याफ्ता है, आखिरत पर ईमान रखता है, उसे माफ कर दो। लेकिन उस बंदे के मामले को आसमानों पर लटका दो जिसका अपने भाई के साथ जो है वो नाराजगी का मामला चल, उसके लिए उस वक्त तक जो है उसको माफी नहीं है जब तक वो सुलह नहीं कर लेता। फयल तक यानी फयोर दुहादा वयोर दुहादा, दोनों आपस में मिलते हैं, वो रस्सा ही छोड़ के चला जाता है, वो इधर को मुंह कर लेता है और ये इधर को मुंह कर लेता है। फरमाया वखैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, दोनों में से बेहतरीन कौन है? जो सलाम में पहल करे। नहीं उसका कसूर है, वो माफी मांगे, वो आकर माफी मांगे तक तो मैं माफ कर दूंगा, वो नहीं मांगता तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप आगे बढ़िए, आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा, आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा, आगे बढ़कर सलाम लीजिए। भाई कोई बात, मेरे दिल में कोई नाराजगी नहीं, जो हुआ सो हुआ। इंसान है, 100 हो जाती, सब इंसानों से हो जाती हैं, कोई भी इंसान जो है वो मुबर्रा नहीं है, गलतियों से पाक नहीं है, खामियों से पाक नहीं, हर किसी से गलती हो जाती है। इंसान कहे कोई बात नहीं भाई, आपसे भी होगी, लो मैं सलाम ले, मेरे दिल में कोई रंजिश नहीं, आइए हम सुलह कर, ये काम कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानियों से भी राजी हो जाएगा, आपसे भी राजी हो जाएगा।
آخری بات ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، لوگوں خود بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور جو مانگنے والا نہیں ہے اس کو بھی دو، لوگوں جو مانگنے والا اس کو بھی دو۔ قربانی کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر کوئی حکم نہیں دیا کہ کتنا حصہ رکھنا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے۔ اگر آپ سارے کا سارا ذبح کر کے کچھ آج پکا کے کھا لیں، باقی سارے کا سارا فریج میں محفوظ کر لیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ سارے کا سارا رکھ لیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں، شریعت حکم نہیں دیتی کہ سارا ذبح تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ حصہ رکھ لیں، کچھ تقسیم کر دیں، شریعت پابندی نہیں لگاتی، لیکن بہتر بتلایا گیا لوگوں خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والا نہیں ہے اس کو بھی دو، اور جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دے دو۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اپنی قربانیوں کا جو ہے وہ 3 حصے کر لینے چاہیے، سنت سے نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، 3 حصے کر لینے چاہیے۔ ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کا۔ اگر سارا ہی تقسیم کر دے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ قربانی کا معنی قربان کر دیجئے، اللہ کا تقرب حاصل کیجئے۔ تقرب خود کھانے سے نہیں ملے گا، جانور تو ذبح ہو گیا یہ تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مزید تقرب جو ہے وہ خود حاصل نہیں ہوگا۔ تقرب کیا ہے؟ سارا اللہ کے راستے میں دے دیں، اور جو ہے وہ ایثار کا معنی لوگوں اپنی ضرورت کو ترجیح دے کر قربان کر دیں، اور لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیں اور لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیں۔ غریب لوگ سارا سال جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کبھی دے قربان آئے گی، ہمیں بھی گوشت ملے، آنے والے کو خالی نہ لٹائیے، تھوڑا دے دیجئے، دے دیجئے، جو بھی آتا لے جائے، معلوم نہیں وہ کیا دعا دے گا اور اس کے منہ سے کون سی نکلی ہوئی دعا آپ کے حق میں جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ قربانی جو کرنے والے انشاءاللہ ان کو تو اللہ تعالیٰ پورا سال گوشت دیتا ہی رہتا ہے، وہ پھر بعد میں مل جائے گا، اور لا کر ذبح کر لیجئے اور رکھ لیجئے۔ یہ قربانی کا گوشت یا تو سارا تقسیم کر دیں، تھوڑا بہت پکا کے وہ کھا لیں اور باقی تقسیم کر دیں، یا پھر کم از کم جو ہے وہ 3 حصے جو ہے وہ ضرور کر لیں۔ یہ جو ہے یہ زیادہ مناسب جو ہے وہ معاملات نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔